کون کیا بنا رہا ہے، کیسے بنا رہا ہے، طاقت کس نے دی ہے بنانے کی؟ مگر اللہ جیسا بنا سکتے۔ چاول کون پیدا کرتا ہے؟ چائنا والوں نے پلاسٹک کے چاول بنا لیے۔ آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ کھاتے ہیں اور آپ کے پیٹ کا سارا نظام خراب ہوتا ہے۔ انہوں نے یہ ڈرائی فروٹ جس کو آپ کہتے ہیں نٹس، یا انہوں نے اخروٹ بنا لیے، کاجو نقلی بنا لیے، اب بچ رہے ہیں بازار میں، آپ کو پہچان نہیں ہے، شکل بالکل ویسی نظر آئے گی، مگر ذائقہ بھی ان کا وہ نہیں ہوگا اور اثرات بھی وہ نہیں ہوں گے۔ کیا کیا بنا رہے ہیں؟ یہ جو فارم کا انڈا، شیور کے انڈے آپ کھاتے ہیں، ایک تو ہوتا ہے نا اصلی مرغی کا دیسی انڈا، اور ایک یہ جو بکتے ہیں، آپ کو پتہ ہے یہ کیا چیز ہے؟ مجھ سے نہ پوچھیں، آپ فیس بک سے، انٹرنیٹ سے پوچھ لیں، مفتی گوگل سے پوچھ لیں۔ یہ گند جو ہوتا ہے نا، گند، جانور کے اندر کا گند، اس سے بنتے ہیں۔ اور یہ شیور کی مرغی جو ہے، جس کو برائلر مرغی کہتے ہیں، یہ کیمیکل ہے، زہر خالص۔ جب سے آئی ہے تب سے کینسر اور یہ بیماریاں، مگر ہر ایک کو شوق۔ پہلے مرغی دیسی ہوتی تھی، کوئی مہمان آیا تو بنانی ہے، کوئی بیمار ہو گیا تو سوپ بنانا ہے، کبھی کبھار بنتی تھی۔ اب جناب آپ کا اس کے بغیر، چکن کے بغیر گزارا نہیں، اور خالص زہر کھلا رہے ہیں آپ کو۔ ہو سکتا ہے وہ میرے خلاف ہو جائیں کہ لو جی ہمارا کاروبار بند کر رہا ہے۔ وہ 18 دن میں اپنا وزن نہیں اٹھا پاتی، آپ کا کہاں سے اٹھائے گی؟ نہ ماں کا پتہ نہ باپ کا پتہ، اس کے کیمیکل سے بنتا ہے سب کچھ۔ اس کی فیڈ جو اس کو غذا دیتے ہیں وہ سور سے بنتی ہے۔ آپ کے یہاں سپریم کورٹ میں یہ کیس چل چکا ہے۔ کھا رہی ہے دنیا، آپ کو گھوڑے گدھے کھلا دیتے ہیں، سب کچھ آپ لوگ کھا جاتے ہیں ریسٹورانٹس میں۔ ابھی پڑھیں فیس بک میں آئی ہے خبر کہ جناب کیا کیا جانور کھلا رہے ہیں آپ کو، پکڑے گئے کتنے، کہیں کتے کھلا رہے ہیں، کہیں کیا کھلا رہے ہیں۔ اسی لیے ہمارے بڑے کہتے تھے گھروں میں کھاؤ، ستھری چیز ہے، حلال چیز ہے، تسلی والی چیز ہے۔ باہر کیا کچھ گند آپ کے بچے کھاتے ہیں، پھر وہی پیسے آپ بیماریوں میں دیتے ہیں، دواؤں پہ خرچ ہوتے ہیں، صحت بھی نہیں بنتی۔ اللہ تعالی بنانے والا جیسا وہ بناتا ہے، کوئی اور بنا سکتا نہیں ہے۔ اس کی مہربانی، اس نے کچھ جانور ہمارے لیے حلال کیے، جن کو حلال کیا اس میں تاثیر رکھی ہے، جن کو حرام کیا ہے ان کے بارے میں ہمیں پتہ ہے کہ اس کا کیا نقصان ہے، اس کے باوجود کھا رہے ہیں۔ کتا حلال ہے؟ پوچھ رہا ہوں، کیوں کھاتے ہیں؟ سور حلال ہے کیا؟ اونچی کیوں کھا رہے ہیں؟ کھلایا جا رہا ہے۔ سور کا گوشت کھانے سے کیا کیا جلد میں بیماریاں آتی ہیں، اور کیا کیا آپ کے مزاج، کیونکہ خون کا حصہ بنتا ہے، بے حیائی آپ کے اندر آ جاتی ہے۔ شراب کے کیا اثرات ہیں، بری چیزوں کے کیا اثرات ہیں۔ حلال چیزوں کو چھوڑ کر ہم غلط چیزوں کو کھائیں گے تو بتائیے پھر ہم نقصان ہوگا یا نہیں ہوگا؟ چاکلیٹ بچوں کی، بڑوں کی پسندیدہ چیز، فیٹ سے بنتی ہے، فیٹ چربی کو کہتے ہیں، چکنائی۔ اس میں لکھا ہوگا اینیمل فیٹ، جانور کی چربی، اور جانور کا نام بھی تو لکھو۔ چیز پنیر کو کہتے ہیں، گھر میں دودھ پھاڑ کے آپ پنیر بناؤ، ذائقے دار بنے گا، فرسٹ کلاس۔ یہ جو سخت قسم کا پنیر آتا ہے سور سے بنتا ہے، اور ساری دنیا کھا رہی ہے۔ میں آپ سے غلط باتیں نہیں کر رہا ہوں، مٹھائی کھانے کا بہت شوق ہے نا آپ کو، آپ کی مٹھائی میں کتنا سور ملایا جاتا ہے آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ کھوئے کے نام پر آپ کو کیا کھلایا جا رہا ہے؟ وہ سور، ٹیلو جس کو کہتے ہیں، وہ سور سے بنتا ہے، وہ آپ کو کھلایا جا رہا ہے۔ رنگ کاٹ جس کو زہر ہے،
آپ کی جلیبیاں جو بنائی جاتی ہیں وہ رنگ کاٹ ڈال کے بناتے ہیں، کیونکہ اس کو وہ زور لگانا پڑتا ہے، تو رنگ کاٹ ڈال دیں تو وہ آرام سے بن جاتی ہے۔ یہ چیزیں آپ کو کھلائی جا رہی ہیں، کوئی ہوگا جو بچا ہوگا، ورنہ کتنا گند آپ کو کھلایا جا رہا ہے میں بتا نہیں سکتا۔ گٹر کے پانی کی سبزیاں کراچی میں بکتی ہیں، اخبار میں آ چکا ہے۔ گورنمنٹ کو کوئی خیال نہیں، بس ٹیکس لینے کا خیال، ہماری تنخواہیں پوری ہو جائیں، لوگ مرتے ہیں مرے، جو مرضی کھائیں۔ یہ فضا میں جو دھواں ہے ٹریفک کا، اس کے بارے میں رپورٹ پڑھ کے دیکھو۔ یہ آپ اگر یہ نا کہ 100 سگریٹ روز پیئیں، کتنا وہ اتنا نقصان نہیں دیتا جتنا یہ آپ دھواں اپنے جو اندر سونگھتے ہیں وہ نقصان دیتا۔ آپ کہیں گے مولانا صاحب پھر جائیں کہاں؟ اپنے مزاج کو بدلو، اپنے حق کے لیے کھڑے ہو۔ وہ آپ کو دواؤں کے نام پر جعلی چیزیں دی جا رہی ہیں، انگریڈینٹس دوا میں کیا کیا ڈالنا ہے، وہ اصلی چیزیں مہنگی ہوتی ہیں نہیں ڈالتے ہیں، بیسن بھر کے کیپسول بنا دیتے ہیں، آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ اور ہسپتالوں میں یہ کاروبار عام ہے۔ کمپنیاں جاتی ہیں ڈاکٹر کے پاس، یہ میری دوائی بیچو تمہیں کار دے دیں گے، یہ دے دیں گے، وہی دوائیں لکھتا ہے فلانی کمپنی کی، وہ لینی ہے کیونکہ اس کو پیسے مل رہے ہیں، اس کو لوگوں کی جانوں سے کیا پرواہ۔ سن رہے ہیں آپ؟ میں غلط نہیں بول رہا، ممبر پہ بیٹھا ہوں، قرآن شریف میرے سامنے ہے، آپ کو حالات بتا رہا ہوں۔ رب نے نعمتیں بنائی اور ہم ان کو چھوڑ کے کیا کر رہے ہیں؟ وہ مزدور جو پیاز کے ساتھ روٹی کھا لیتا ہے وہ خون بناتا ہے، آپ سڑی ہوئی مسالے کی باسی چیزیں کھاتے ہیں، کب کی رکھی ہوئی ہیں، اس پہ آپ کے جسم پہ کیا اثر ہوتا ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ جوان آج کل کے دیکھو تو بیمار، پرانے لوگ بوڑھے بھی ہو جاتے تھے، ان کی ہڈیوں میں طاقت تھی، آج کے جوان رہ گئے کیونکہ ان کو صحیح غذائیں کھانے کا شوق، اور آپ نے بچوں کو باہر کی غذاؤں کی عادت ڈال دی ہے، اب وہ صاف کہہ دیتے ہیں میں نے نہیں کھانا، پھر آپ کو بازار سے لا کے دینا پڑتا ہے، اور وہ جو کھلاتے ہیں آپ وہ زہر ہوتا ہے۔ ہمیں اللہ کا شکر کرنا چاہیے جس نے ہمارے لیے اتنی نعمتیں بنائی۔ اللہ کی بنائی ہوئی ہر چیز میں کیا کیا حکمتیں ہیں، کیا کیا فائدے ہیں۔ میتھی کا نام سنا ہے؟ پوچھ رہا ہوں، میتھی دانا یا میتھی، اس کے فائدے آپ کو معلوم ہو جائیں تو آپ سونے کے بھاؤ خریدیں اس کو، گولڈ۔ اس میں کیا کیا تاثیر ہے، آپ چٹنی بنا کے کھاتے تھے، دھنیا، پودینہ، انار دانہ، املی، زیرہ وغیرہ ڈال کے گھر میں چٹنی بناتے تھے، آپ کو طاقت دیتی تھی۔ اب آپ بازار سے اچار لیتے ہیں، ان میں بھی کیمیکل ڈالے ہوئے، مربے لیتے ہیں ان میں بھی کیمیکل ڈالے، اور یہ جو جوس کے نام پر آپ کو آج کل مل رہا ہے نا جوس، یہ نیرا زہر پی رہے ہیں آپ، اپنے بچوں کو بھی پلا رہے ہیں۔ جتنے وہ بھلے کسی کمپنی کے ہیں، جی بار کی کمپنی کے، فلانی کمپنی کے، یہ خالص زہر ہے۔ کینڈی چھوٹی چھوٹی آپ بچوں کو دے دیتے ہیں، ٹافیاں یا دوسری چیزیں، ان میں رنگ ڈالتے ہیں، کون سا رنگ ہے؟ رنگ تو زہر ہوتا ہے، کوئی لال ہے، کوئی پیلا ہے، کوئی نیلا ہے، آپ کہتے ہیں رنگ برنگی، وہ خالص زہر ہوتا ہے کیونکہ رنگ بنتا ہی ہے کیمیکل سے۔ آپ پریشان ہو جائیں گے مولانا صاحب آج آپ کو کیا ہو گیا، اتنی لسٹ سنا دی ہے، کھانے والی کوئی چیز بچی ہی نہیں، آپ یہ سوچیں گے۔ لیکن میں بتا رہا ہوں قدرت نے ہمارے لیے جو نعمتیں بنائی ہیں ہم ان کی قدر نہیں کرتے۔ کھاد ہوتی تھی اصلی، اس میں سے گندم نکلتی تھی، سبزیاں نکلتی تھی، طاقت تھی یا نہیں تھی؟ اب یوریا آ گیا، آپ کو کیا مل رہا ہے؟ کھائیے، میں سب آپ لوگ شامل ہیں، میں کوئی الگ نہیں ہوں، لیکن یہ میں بہت کوشش کرتا ہوں، بہت بچنے کی کوشش کرتا ہوں۔ باہر کے ملکوں میں جائیں نا آپ، وہاں پر اتنی مشکل ہو جاتی ہے، مثلا آپ کہیں گے کہ جی گوشت کا پتہ نہیں ہے، یہ جس کو آپ ڈبل روٹی کہتے ہیں، بریڈ، باہر کے ملکوں میں یہ بریڈ بھی جو ہے نا اس کو کھاتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے۔ آپ کہیں گے ڈبل روٹی میں کیا مسئلہ ہے؟
بریڈ میں کیا مسئلہ ہے؟ آپ نے کبھی اس کو بنتے دیکھا ہے؟ سانچا ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی ایلومینیم کا, کسی دھات کا بنایا ہوا سانچا, اس میں وہ پیڑا ڈال دیتے ہیں, مشین سے گزارتے ہیں, وہ پھول کے بن جاتا ہے. جب وہ پیڑا ڈالتے ہیں تو اس سانچے کے دائیں بائیں وہ چاروں طرف کچھ لگاتے ہیں چکنی چیز تاکہ وہ چپک نہ جائے, اور وہ اکثر اس کے لیے چربی کا استعمال کرتے ہیں, اور وہ چربی بھی سور کی ہوتی ہے. سن رہے ہیں؟ کتنے مسلمانوں نے لسٹ بنا کر چھاپ دی ہے. کون؟ بسکٹ. آپ کہیں گے بسکٹ میں کیا, وہ بسکٹ میں کیا ڈال رہے ہیں آپ دیکھ لیں, وہ بھی پوری لسٹ چھپی ہوئی ہے کہ کس کس چیز میں کیا ڈال رہے ہیں. آپ جو کہیں گے کہ یہ گستاخی, بے ادبی, گناہ جو بڑھ رہے ہیں, غذا ہے نا, جیسے ہی کھاؤ گے ویسا مزاج بنے گا. ماں باپ کے نافرمان ہو رہے ہیں, نماز سے کوئی دلچسپی نہیں, ادب ختم ہو گیا, حیا ختم ہو گئی, بے شرمی آ گئی. یہ انہی چیزوں کا اثر ہے. آپ کی کمائی کتنی ہے؟ ایک دکاندار کے پاس آپ جاتے ہو, بھائی گوشت حلال ہے, اس کو پوچھنے کا حق ہے تمہارے جیب میں جو پیسے ہیں کیا وہ حلال کمائی کے ہیں؟ آپ نے کس طرح کمایا ہے؟ بس یہ راتوں رات امیر بن جائے, پیسہ آ جائے. بخاری میں حدیث موجود, بندہ نہیں دیکھے گا کہ حلال ہے یا حرام, بس کہے گا آ جائے, پیسہ آ جائے. پیسے کے غلام ہو گئے. رشتہ کہاں دیکھنا ہے؟ لڑکا لڑکی دیکھو جی مالدار ہیں یا نہیں ہیں, مال دیکھتے ہیں, عمر بھی نہیں دیکھتے, دوسری چیزیں نہیں جی, پیسہ ہے یا نہیں ہے. لڑکے کی عمر زیادہ ہو, لڑکی کی عمر, مال ہے, ہاں ٹھیک ہے جی چلے گا. وہ غریب خوبصورت بھی ہو, سب کچھ ہو, اس کو کہتے ہیں اس کے پاس کچھ ہے نہیں, کیا کرنا ہے. یہ ہمارا مزاج ہو گیا ہے. رشتہ داریاں بھی پیسے والوں کی. امیر رشتہ دار ہے تو سارے ہی اس سے ملتے ہیں, غریب سے ملتا ہے کوئی؟ پوچھ رہا ہوں, جاتے ہیں غریب کے پاس؟ نہیں. اللہ کا ہر حال میں شکر کرو جس نے تمہارے لیے اتنی نعمتیں بنائی ہیں. وہ صانع. میں نے آپ کو یہ جملہ سنایا تھا, آپ نے کبھی اس کا مزہ نہیں لیا. حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑی ولیہ گزری ہیں. علماء ان کے پاس گئے, اماں جی خیمے میں بند ہو, باہر نکلو, صنعت دیکھو. صنعت, اللہ نے جو کچھ بنایا, باہر نکلو دیکھو. مائی صاحبہ نے کہا تم صنعت کو دیکھ رہے ہو, میں اندر جھانکتی ہوں, مجھے صانع نظر آتا ہے. صانع اللہ یا صانع بنانے والے کو کہتے ہیں, صنعت بنی ہوئی چیز کو کہتے ہیں. کہ تم بنی ہوئی چیزیں دیکھ رہے ہو, میں بنانے والے کو دیکھ رہی ہوں. اللہ والی تھی, جنگل میں رہتی تھی, شیر پہرا دیتا تھا ان کے خیمے میں,